اسی تفسیر روح البیان کا ایک جزیہ اور سنی. ایک بحث یہ چلی حروف مقطعہ اس کا علم حضور علیہ السلام تھا یا نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا علم حضور علیہ السلام کو نہیں. مثلا حروف مقطعہ کتنے، جیسے الف لام میم الگ الگ ہیں، مقطع قطع سے بنا، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پڑھتے ہیں. الف لام میم طٰ یاسین الف لام را کاف ہا یا عین صاد یہ پڑھتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی نے اس آیت مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا کہ جبریل امین یہ آیت لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد جب جبریل امین نے کاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. ہا یا عین صاد ہر ایک حرف پر حضور فرماتے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. جبریل امین کہنے لگے لانے والا میں، میرے آقا میں کچھ نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے. تو معلوم ہوا کہ کچھ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمانا بسا اوقات ان کے معنی جبریل امین کو معلوم نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جانتے. ایک علماء شافعہ جو ہیں، شافعی علماء، ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم عطا فرماتا. اور ہمارا مذہب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ یہ حروف مقطعات ان کا علم کسی کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کا علم حضور علیہ السلام کو ہے. حضور علیہ السلام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے. تو حضور علیہ السلام کو ان باتوں کا علم ہے. حالانکہ جبریل امین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور آپ سمجھ گئے. تو نبی جب پیدا ہوتا ہے تو عارف پیدا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے سجدہ فرماتے ہی عزیزان گرامی امت کی بھلائی اور امت کی مغفرت کی. حضور علیہ السلام نے رب کریم سے دعا کی یا ربی ابلی امتی امتی. ایک بات اب آئیے، یہ آپ حضور کے اکرام ایک ایک گنتے جائیے تو رات بھر ہو جائے تو شاید بس نہ ہو. ایک جماعت تھی صحابہ کی جن کو کہتے تھے اصحاب صفہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس عنوان پر خاصی کتاب لکھی ہے. یہ میری کم نصیبی کہ مجھے وہ کتاب ملی نہیں، بس یار تلاش نہیں مل سکی، مگر ان کی تصانیف میں جگہ جگہ وہ کہتے میں نے اصحاب صفہ پر کتاب لکھی. عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور جن کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے، بس ایک چبوترے پہ بیٹھے رہتے. جو چبوتر آپ دیکھتے حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کے پیچھے، یا عام علماء اور مشائخ وہاں حصول برکت کے لیے بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس چبوترے پر وہ بیٹھا کرتے. وہ جب کام کاج نہیں کرتے تو ذریعے معاش کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ہدیہ آئے تو حضور علیہ السلام انہیں عطا فرما دیا کرتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آدھی کھجور ہی لوگوں کے حصے میں آتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پانی سے افطار کرتے اور پانی سے سحری کر لیا کرتے. مطمع نظر کیا تھا کہ جب بھی حضور آئیں کوئی کام کاج ہم نہیں کرے، بس حضور علیہ السلام سے حدیث سنیں، اور حدیث سننے کے بعد اس کو یاد کریں اور علم حاصل کریں. عالم اسلام کے صف اول کے ایک محقق گزرے ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہوں گے یا نہیں، ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ تو زیادہ جانتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحمید خان آف پیرس، یہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے، نظام دکن کی اسکالرشپ لے کر کے یہاں آئے فرانس میں آنے کے بعد سقوط حیدرآباد دکن ہو گیا. پھر وہ دکن حیدرآباد واپس نہیں گئے، پیرس میں رہ گئے. آدمی بڑے قاعدے کے تھے. آپ کو تعجب ہوگا، کم سے کم بھی نہیں تو وہ 50 سال کے لگ بھگ فرانس میں رہے ہوں گے، مگر انہوں نے نہ وہاں کا گرین کارڈ لیا نہ پاسپورٹ لیا، ٹرائبل ڈاکومنٹس پر وہ سفر کیا کرتے. تو وہ اتنے بڑے عالم تھے. ایک تو جامعہ نظامیہ اور تمام دنیا کے کتب خانے کھنگال دی. وہ فرماتے اپنے ایک لیکچر میں
ایک مرتبہ نواز شریف جب سب سے پہلے وزیر اعظم بنے، ان کو بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بڑے اسپیشل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انہیں بلایا، اور بھاولپور میں انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی میں 14 لیکچر دیے۔ ان 14 لیکچر جو انہوں نے دیے ہیں وہ ساری فقیر کے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ دارالامجدیہ بھی آئے، ہم سے بھی ملے، جو کچھ چائے بسکٹ تھا وہ ہم نے پیش کیا۔ بہت نحیف اور بہت ضعیف آدمی، انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ میں نے دنیا کے کتب خانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ترتیب دی ہوئی 2 جلدیں دیکھی ہیں حدیث کی کتابوں کی، جو حضرت ابو ہریرہ کی تحریر تھی، اور وہ دنیا کے کسی کتب خانے میں موجود ہے۔ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر اور بس اسی پر وہ ان کا گزارا ہوا کرتا، حضور کے ارشادات جو ہیں اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور ان میں سب سے نمایاں آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی۔ یہ الگ بحث ہے یہ کہ اتنی روایتیں انہوں نے کیسے کی وغیرہ، اس پر ہم کسی اور نشست میں بیان کریں۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ، اور یہ بخاری شریف میں، اور اس کی شرح میں پڑھے تو اور مزہ آئے، مشکات شریف میں بھی، ملا علی قاری نے جس سے مرقات شریف میں گفتگو کی۔ یہ جو غریب صحابہ تھے، انہوں نے کیا کیا، کوئی قربانی کر رہا، کوئی زکوٰۃ دے رہا، کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے، بھائی پیسے سے آدمی بڑی نیکیاں کماتا ہے یا نہیں۔ یہ آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، بڑا ثواب کماتے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو محروم رہ گئے، یعنی غربت کی وجہ سے ثواب سے محروم رہ گئے۔ لیجیے حضور علیہ السلام نے حریص علیکم کا جلوہ دکھایا، اور ان سے فرمایا چپ چاپ سے، میں تمہیں اس طرح صحیح لگا دو بھائی، بس ٹھیک ہے، چپ چاپ سے میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اسے روزانہ پڑھ لو گے، دن بھر یہ دولت مند حضرات اپنی دولت خرچ کریں گے، اور جتنا یہ خرچ کریں گے تمہیں اتنا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کے بھائی کیا نعمت ہو سکتی ہے، کیا کرم ہو سکتا ہے؟ کہ حضور بتائیے، فرما تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ جتنے دن بھر سرمایہ دار سرمایہ خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، جو بھی کریں، اتنا ہی ثواب تو انہیں مل جائے گا۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہو سکتی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور اس کو آپ بھی کر سکتے، آپ بھی پڑھ سکتے۔ کیا ہوا، اب نماز کے بعد سب لوگ یوں پڑھنے لگے، سمجھے صاحب؟ ہوا یہ، یہاں یہ بھی میں ذکر کر دوں، ایک مرتبہ کسی محفل میں کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ تسبیح کب ایجاد؟ یہ تسبیح حضور کے زمانے میں نہیں، سمجھے صاحب؟ یہ جو سودانے ہیں یہ تسبیح حضور کے زمانے میں نہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ مشکات شریف کے ایک شرح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وظیفہ پڑھنے کے لیے دھاگے میں گٹھانے باندھ لی، جتنا تعداد میں پڑھتے گٹھانے باندھ لے تو گٹھانوں سے پڑھتے جاتے۔ اب یہ موتی اس میں پڑ گئی ہے، اس کی ارتقائی، اب تو وہ آ گیا جناب کھٹ کھٹ دبانے، اب یہ اس کی ارتقائی منزل سمجھ لیجیے آپ۔ لیکن اصل تصویر کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ ایک ڈوری میں گٹھانے باندھ لی، اور گٹھانوں سے وہ پڑھتے۔ یہ ہے سب سے پہلی تصویر، ٹھیک ہے صاحب؟ چلیے اب نماز ختم ہوئی، اب صحابہ کرام جو خصوصاً اصحاب صفہ ہیں وہ اس طرح وظیفہ پڑھنے لگ گئے۔ کچھ دن تو گاڑی چلی، جو صاحب ثروت تھے ان لوگوں نے دیکھا یہ کر کیا ہے، کچھ دن جو بھی گاڑی چل گئی۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا یہ تم کیا وظیفہ پڑھتے؟ تو بات جناب چھپی نہیں رہی، لیک ہو کہ صاحب حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ اب سنیے لطیفہ کیا ہوا، ادھر تو غریب صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، مالدار حضرات دن بھر مال خرچ کر رہے ہیں، یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ اب کیا کریں، یہ تو پھر ڈبل ہوگا، انہوں نے یہ وظیفہ بھی پھر شروع کر دیا۔ اب پھر اصحاب صفہ جمع ہو کر کے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا،
کہا یہ دن بھر مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا وظیفہ بھی لے لیا، وظیفہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا عمل میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن حضور نے ایک حل تو بتا دیا اصحاب صفا کو کہ تم یہ وظیفہ پڑھو تو دن رات جتنے مالدار لوگ مال خرچ کریں گے تمہیں بیٹھے بٹھائے اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو لیجیے صاحب ایک وظیفہ یہ معلوم ہوا۔ یہاں چند باتیں میں اور کر دوں آپ سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں یہ کہی کہ دیکھیے جتنی یہ تعداد اصل میں حدیثوں میں ہے، اب جیسے بہت سارے لوگ حجت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ارے صاحب اگر 100 مرتبہ پڑھ دیں تو کیا ہوگا، اگر 200 مرتبہ پڑھ دیں تو کیا ہوا۔ یہ کچھ فلسفی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی ساری نیک نکالا کرتے ہیں مولویوں کو پریشان کرتے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی فلسفی ایک کولو کے قریب سے گزرا، تو اس نے کیا کیا، یہ دیکھا کہ کولو کے بیل وہ چل رہا ہے، گول گھوم رہا، اس کے گلے میں گھنٹی اور آنکھیں بند ہیں۔ دیکھا آپ نے کولو، کسی نے دیکھا تو غیر کولو وغیرہ آ رہی مشینی دور شروع ہو گیا، کبھی بچپن میں دیکھا تو ضرور ہوگا آپ نے کولو، ٹھیک ہے صاحب، آنکھوں پہ پٹی ہوتی، بندی بھی ہوتی، گول چلتا ہوتا ہے اور گھنٹی گھومتی رہی تھی۔ فلسفی کھڑا رہا دیکھتا رہا، اس سے صبر نہیں ہوا، اس نے تیلی سے پوچھ لیا، تیل نکالا، کہنے لگے بھائی تیلی صاحب ذرا کچھ سوالوں کا جواب دو۔ کہنے لگے فرمائیے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے اس کے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی؟ اس نے کہا اس کی 2 فضیلتیں، وہ کیا ہے، ایک تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گول گھوم رہا ہے، ایک بات، اور آنکھوں پٹی اس لیے باندھی کہ اس کو اگر پٹی نہ باندھی جائے تو وہ اسی کو کھا جائے جس کا تیل نکل رہا ہے۔ وہ تیل کائے کا نکلے، وہ تو ساری چیزیں خود ہی کھا جائے گا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگے بھائی اس کے گلے میں گھنٹی تم نے کیوں باندھی؟ میں کہا یار تمہاری اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، دیکھو میں خالی تیلی کا کام نہیں کرتا، کچھ اور بھی کام کاج کرتا رہتا ہوں، یہ جب چلتا ہے تو اس کے گلے میں گھنٹی بندی ہوتی ہے، ٹن 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 کی آواز آتی، میں دور کہیں بھی ہوتا ہوں مجھے پتا لگتا ہے کہ بیل اپنا کام کر رہا۔ تو فلسفی کہنے لگا بھائی اگر یہ بیل خالی کھڑے ہو کر گردن ہلانے لگ جائے تو ٹن ٹن کی آواز تو پھر بھی آئے۔ اس نے کہا کہ اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو یہ تو کسی دفتر میں ڈائریکٹر نہیں بنا دیتے، کولو میں لگانے کی اس کی کیا ضرورت؟ دین میں سے کچھ لوگ نکالتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لے تو کیا۔ ملا علی قاری نے بڑے پتے کی بات کی، فرمایا سنو 100 مرتبے اگر پڑھ لیا کیا ہے، ثواب تو 100 مرتبے کا ملے گا، مگر وہ برکت نہیں ملے گی جو سرکار نے فرمائی، وہ برکت نہیں ملے گی جو سرکار نے فرمائی ہے۔ ثواب تو زیادہ مل گئے آپ کو لیکن وہ برکت نہیں ملے گی۔ جیسے کوئی آدمی مسواک کرے، دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کرے تو ٹھیک ہے دانت صاف ہو گئے، ثواب کم ملے گا جب مسواک کو حضور کی سنت سمجھ کر کے مسواک کرے تب آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انگریز نے ہم سے مسواک لے کر کے 20 روپے کا برش اور 30 روپے کا ٹیوب تھما دیا ہمارے ہاتھ میں، لیجیے صاحب آپ کا کیا مولانا دانت صاف کرنا منع؟ نہیں بھیا آپ دانت بھی صاف کیجیے، سرکار کی سنت پر بھی عمل کیجیے، مسواک بھی استعمال کریں۔ بلکہ ہم نے بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا کہ وہ مسواک کو کان میں ایسے لگا کر کے رکھتے جیسے کاتب قلم کو رکھتا ہے، جیسے موقع ملا مسواک کی اور پھر جناب مسواک انہوں نے کان میں لگا لی، اس قدر اہتمام انسلام کرتے۔ تو جو تعداد معین ہے اتنی تعداد پڑھنی جو ہے وہ محترم حضرات سنت کو پانے کے لیے ضروری ہے، اس ثواب کو جس کو حضور نے فرمایا۔ حضرت صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے، فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ ایک تالا وہ 4 دندانے سے کھلتا ہے، 4 دندانے والی چابی سے کھلتا ہے، تو آپ اگر 5 دندانے والی چابی سے کھولیں تو تالا کھلے گا؟ نہیں، آپ کھولو، اس میں تو 2 زیادہ، اس میں تو 1 دندانہ زیادہ ہے تو جلدی کھل جانا چاہیے، نہیں کھلے گا۔ اسی طرح جو وظیفے اورات حضور نے تعداد بتائی یا مشائخ جو تعداد بتاتے ہیں ان تعداد ہی سے پڑھنے میں وہ برکت حاصل ہوتی ہے، ثواب البتہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک تعداد بتائی اور اس کے بعد میں سبحان اللہ دوسروں نے پڑھنی شروع کر جو پھر ڈبل ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہے ایک حضور نے مداوا تو کیا، حریص علیکم کا جلوہ تو دکھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور ذرا آگے چلیے تو
حضور علیہ السلام خیبر سے تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتے میں ہاتھ میں ان کے گھٹے پڑ گئے، پانی بھرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے والد گرامی سے کوئی خادمہ لے آؤ تاکہ وہ کام کرے۔ وہ پہنچ گئیں حضور کی خدمت میں، گزارش کی۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں تجھ کو اس سے بھی اچھی چیز دیتا ہوں۔ کیا دیتا؟ حضور نے ان کو یہی تسبیح دی، 35 مرتبے سبحان اللہ، 35 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر۔ یہ اس سے زیادہ ہے، اور اس کا اثر پھر بعض شروں میں ہے کہ حضرت امام حسن یا امام حسین جھولے میں سو رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی، جھولا خود کا خود چل رہا، چکی خود بخود پس رہی ہے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ تو بے شمار اس میں برکتیں ہیں، اور اس کو پڑھیے کو بہت زیادہ وقت لگتا نہیں۔ صرف بات یہ ہو رہی حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے کتنی بھلائی کا عزیزان گرامی سامان کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو صحابہ کرام علیہ وقت سے بیان کرتے۔ لیجیے بخاری شریف